آپ جو ہے وہ جیل میں چلے گئے، کیا وجہ؟ جب آپ اس خوف سے نکل آئیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ 2 سال کا یہ جو عرصہ اگر آپ یاد کریں جو جیل میں گزرا، جو لاک اپ کی لائف تھی اور وہ ٹائم نہیں گزرتا، وہاں پہ ٹائم گزارنا بہت مشکل تھا، اور جو سختی ہم نے سہی ہے، خوشی تو بہت کم تھی، غم دکھ ساتھ تھے، مگر ہم نے ایک دوسرے کو فیل نہیں ہونے دیا۔ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، MYK نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ندیم خالد۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کافی سیاسی تجربہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی گھرانے سے ہی تعلق ہے۔ 2 سال کا یہ جو عرصہ گزرا یہ ان کو جیل میں گزارنا پڑا۔ پاکستان میں سیاسی حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو ایک وقت ایسا آیا کہ آپشن دی گئی، یا تو وہ سیاست چھوڑ دیں یا کوئی اور سیاسی جماعت جو ہے جوائن کر لیں، یا پھر جو ہے وہ جیل چلے جائیں۔ میاں اکرم عثمان صاحب وہ ہیں جنہوں نے جو چوائس لی وہ جیل کی لی، تو کیوں لی ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، ساری آپشنز کلیئر تھی، آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے نظریاتی بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس بھی آئیں، انہوں نے پارٹیاں بدل بھی لیں، آپ جو ہے وہ جیل میں چلے گئے، کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل میں انسان کو بائی چوائس تھوڑی جاتا ہے، مگر یہ تھا کہ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا جس کی اعتراف کے بارے میں مجھ سے کہا جا رہا تھا۔ میں اپنے سٹانس پہ کھڑا رہا، میں نے کہا جی میں نے کوئی ایسے جرم نہیں کیا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی میں نے ایسی کسی کو ڈنڈا نہیں مارا، کسی کو میں نے پتھر نہیں مارا، تو مجھے آپ جیل میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ جو اپنی مرضی کریں، میں یہاں اللہ کے حکم سے کھڑا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے فخر ہے اپنے ڈیسیژن پہ، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس نے مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا۔ جتنی مشکلات میری اور میری فیملی پر آئیں میں ثابت قدم رہا، فیملی میری ثابت قدم رہی، اور تمام مشکلات کے باوجود جو ہے نا لوگوں نے جب میں ریلیز ہوا جس طرح پیار دے رہے ہیں، PTI کے لوگ جس طرح کارکنان میرے دلجوئی کر رہے ہیں، جس طرح مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں گا میں۔ تو یہ جو 2 سال کا جو عرصہ گزرا، وقت تو کبھی واپس نہیں آتا، وقت کا جو نقصان ہوا، اس کے بعد جو نقصانات ہیں، آج آپ جب اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، کاروبار بھی تھا، زندگی بھی تھی، فیملی کا ٹائم بھی تھا، کیا کیا نقصان ہوا؟ نقصان تو ہیں، جب وقت کا ضیاع سب سے بڑا نقصان ہے جی۔ وقت جو تھا وہ میرے لیے تو ٹھہر گیا تھا، مگر یہ ہے کہ اس چیز سے میں نے لرن بہت کیا، اللہ کے زیادہ قریب ہوا اپنے، اور بہت چیزیں سے لرن کی کہ جس کی وجہ سے میں آج مجھے جو ہے نا اپنے سٹانس پہ کھڑا رہا۔ اور سب سے بڑا نقصان تو میرا خیال ہے کہ انسان کو اپنی جان اور مال کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس دونوں چیزوں سے تمہاری آزمائش کروں گا۔ ہمارے لیڈر نے بھی ہمیں کہا، عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ انسان کو سب سے بڑا خوف اپنی مال اور اپنی جان کا ہے۔ جب آپ اس خوف سے نکل آئیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ میں آزاد تھا، بے بس تھا، اندر کچھ کر نہیں سکتا تھا، مگر میں نے کہا یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پہ ثابت قدم رہیں، اللہ جو ہے نا مجھے عزت بھی دیں گے، مجھے اس کا بدلہ اس جہان میں بھی ملے گا اور اگلے جہان میں بھی ملے گا۔ الحمدللہ اس پہ اڑے رہے، کھڑے رہے، آج آپ کے سامنے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس طرح مجھے اور استقامت مجھے اور میرے گھر والوں کو دیں گے۔ تو 2 سال کا یہ جو عرصہ اگر آپ یاد کریں جو جیل میں گزرا، تو کیا مصروفیت ہوتی تھی؟ شروع کے جو کہتے ہیں کہ جیل جو ہے وہ شروع کے دنوں میں تو بالکل ہی اپنا دوست نہیں بناتی آپ کو، تو جو شروع کے 1-2 مہینے تھے، 3 مہینے تھے، وہ ٹائم کیسا تھا؟ کیا اس میں سوچیں آتی تھیں کیا ہوگا؟ سیاست ختم ہو گئی، کیا خیالات؟ ہم جیل میں نہیں رہتے، ہم لاک اپ میں رہے ہیں 20 ماہ۔ ہم جو ملٹری والے ہیں وہ لاک اپ میں رہے ہیں، اور لاک اپ جو ہے نا جیل سے زیادہ خوفناک اور فضول ہوتا ہے۔ ہم لاک اپس میں جو اب رہے ہیں، کتنے لوگ تھے؟ ہاں ہم علیحدہ علیحدہ تقریباً کم و بیش 27 سے 28 لوگ تھے، اور جو لاک اپ کی لائف تھی اور وہ ٹائم نہیں گزرتا تھا، وہاں پہ ٹائم گزارنا بہت مشکل تھا، اور جو سختی ہم نے سہی ہے، اللہ نے توفیق دی، ہمت دی۔ میرا خیال ہے کہ کم ہی لوگ جو ہے نا ایسی سختی برداشت کر سکتے تھے۔ میرے ساتھ میرے ساتھی تھے، ثابت قدم رہے، اپنے سٹانس پہ کھڑے رہے، جس کو جتنی سزا ملی انہوں نے ہنس کے قبول کی، اور آج وہ جیل میں ہیں،
اور مگر میرا دل ان کے ساتھ ہے, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کٹھے سختی دیکھی ہے. میرے وہ بھائی ہیں, میرے وہ دوست ہیں, ان کے ساتھ اب زندگی کا ساتھ ہے. ان کی فیملیز میری فیملی ہے, ان کے لیے انشاءاللہ آواز بنوں گا, اور سب سے زیادہ ان کے لیے کوشش کروں گا. کیوں؟ ہم نے ایک پلیٹ میں کھایا, ہم نے ایک دوسرے کی پریشانی, ایک دوسرے کی دل جوئی کی ہے, اور پریشانی شیئر کی ہے. خوشی غمی میں ہم ساتھ رہے ہیں. خوشی تو بہت کم تھی, غم دکھ ساتھ تھے, مگر ہم نے ایک دوسرے کو فیل نہیں ہونے دیا. ہم نے کہا جب وہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے تو میں کیوں نہیں. جب اس کو مسئلہ نہیں, کبھی کوئی ڈپریس ہوتا تو اس کی دل جوئی کرتے. پھر ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو اسٹڈی کیا سب نے, کہ ان پہ کتنی مشکلات آئیں. اللہ نے ان کو بحیثیت انسان ان کے اوپر ہر آزمائش دی, ثابت قدم رہے. اس کے بعد جو دنیا کے لیڈران تھے ان کی کتابیں پڑھیں, ان کی جو تمام مشکلات دیکھیں, تو ہم نے کہا کہ انسانوں بھی مشکلات آتی ہیں, یہ سیاسی لوگوں پہ مشکلات آتی ہیں. پھر جب ہمارا جو لیڈر اندر ہوا, ہم نے کہا جب وہ اندر ہے تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں, ہم نے باہر ہے کہ کیا سیاسی زندگی گزارنی ہے. تو ان چیزوں نے بہت ہمت حوصلہ دیا, اللہ نے کرم کیا, اور مشکلات سہ کے آج آپ آزاد. اللہ اس ڈوریشن کے دوران جو ہے وہ کوئی دن ایسا جس میں کوئی ساتھی کبھی طبیعت ناساز ہو جاتی ہو, کوئی اس طرح کی مشکل ہو کہ وہاں پر کوئی اس کا حل بھی موجود نہ ہو اور سارے ہی پریشان ہو, کوئی ایسا دن بھی تھا؟ کئی دن تھے جی, کئی لوگوں کے اب جو ریلیٹیو فوت ہوئے, اس میں وہ ہمیں بہت پریشانی ہوتی تھی. ہمیں ایک طرح کے ہم ڈر جاتے تھے, ہمیں اپنے گھر والے یاد آ جاتے تھے, کیونکہ ہم بے بس تھے. ہم نے کہا اللہ کے حوالے ہے. کئی لوگوں کے جو ہے نا گھروں میں لوگ بیمار ہوئے, کئی لوگوں کے گھروں میں مشکلات آئیں, ان کے کاروبار بند ہوئے, ان کی مالی طور پہ مشکلات آئیں. وہ پھر ہم نے خود فیل کی, دعا کی, بیٹھ کے قرآن خوانی کی, یاسینیں پڑھی, باجماعت نماز کی. ہم اپنے آپ کو ایسے بزی رکھتے تھے کہ وہاں پر ہم ان مشکلات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, ڈپریشن میں نہ چلیں. جاتے تھے, یہ بات نہیں کہ نہیں جاتے, بالکل جاتے تھے, مگر اس کو نکالنا پھر اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے, ایک دوسرے کو ہمت حوصلہ دے کے. تو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب آپ جیل میں گئے, اس وقت کی جماعت اور آج کی جماعت میں کیا فرق محسوس کریں؟ پہلے سے زیادہ میچور جماعت ہے, پہلے سے زیادہ اس کے جو لوگ ہیں, ورکر ہیں, ان کے جو لیڈر جو موجود ہیں, پہلے سے زیادہ پاکستان کے مخلص ہیں. پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, مشکلات سہ کے نکلے ہیں, ہیرے بن کے نکلے ہیں. اور جس طرح انہوں نے اس ملک کی سیاست کو تبدیل کیا ہے, عوام نے 8 فروری کو جس طرح اس کا اظہار کیا ہے, میرا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کا جھنڈا بیان کریں, اس پارٹی کو بیان کریں, اس کا نشان بیان کریں, اس کے لیڈر کو بند کریں, اور اس کے بعد بھی لوگ چن کے ڈھونڈ کے دوسرے شہروں میں جا کے اس کو ووٹ دیں, اپنے امیدوار کو کامیاب کریں. آپ ہی کے میڈیا کے لوگوں نے جو فگرز ہمیں دیے ہیں, جو وہاں پر آئی ہیں, باقی تو پارٹیاں وائٹ واش ہو چکی تھیں. ٹھیک ہے, یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, یہ کٹ پتلیاں بچا رہے. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کو نورا کشی کرتے تھے, اب تو اور ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور میرا خیال میں یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے کہ جس طرح اس نے ان دوسری سیاسی جماعتوں کو ایکسپوز کیا, اور میرا خیال ہے اگلی الیکشن انشاءاللہ پھر یہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ان کا نام و نشان بھی رہے گا. ان کی تو ضمانتیں بھی ضبط ہونے کی امید ہے, کیونکہ جو مہنگائی کر چھوڑی ہے, جو پاکستان اور کی عوام کو انہوں نے دکھ دے چھوڑے ہیں, جو ان کے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں, جو اپنے اوپر زبردستی. آپ ایک ہوتی ہے نیگیٹو میڈیا کمپین, ان کی جو میڈیا کمپین ہے وہ ان کے لیے نیگیٹو جا رہی ہے, مگر ان کو احساس نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام کرا رہے ہیں جو کہ ہر ان کا اچھا کام ان کی ذلت کا باعث بن رہا ہے. میاں صاحب, آپ ہوں, میاں آباد فروق ہوں, کچھ حالیہ یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں, تو اس کے بعد ملک میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ہاتھ جو ہے وہ نرم کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ اب سٹیپ بائی سٹیپ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا. اس کے بعد بھی جو یاسمین راشد ہیں, میاں محمود رشید ہیں, اعجاز چودھری ہیں, بہت سے اس طرح کے رہنما جو بڑے لمبے عرصے سے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ تو اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں, قانونی پروسیس سے بھی گزرے ہیں, کس طرح یہ جو ہے وہ بیلز کنفرم ہوئی؟ ہماری بیل کنفرم نہیں ہوئی جی, ہمیں بیل آؤٹ نہیں ہوا ہے. ہم اپنی سزا پوری کر کے نکلے ہیں, ہماری سزا پوری ہوئی ہے. ہمارے بعد جو لوگ ہیں, ہاں درمیان میں کوئی بات چیت کا سلسلہ چل نکلے, اچھی بات ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اس ملک میں چیزیں ایمیکیبلی حل ہوں. بات چیت ہونی بات چیت ہی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. انا جو ہے وہ پیچھے رکھیں.
پاکستان کو پہلے رکھیں. ابھی ایک ٹیسٹر باہر کی دنیا کی طرف سے پھینکا گیا ہے, اس کو سمجھیں, آنے والا وقت سمجھیں. پانی آپ کا بند ہے, گیس ملک میں نہیں ہے, پیٹرول کی کمی ہے, گندم مہنگائی ہوگی. اس چیز کو بیٹھ کے حل کریں. لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں تباہی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ بیٹھ کے حل کریں. جو پاکستان کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے, جو جماعت ہے, پورے گلی محلے کی, پورے پاکستان میں جو جماعت ہے, اس کا نمائندہ آپ نے اندر کیا ہے, اس کو آپ باہر نکالیں, معاملات حل. میں یقین دلاتا ہوں عمران خان کا دل اتنا بڑا ہے, اتنا مضبوط ہے, وہ کبھی برا نہیں چاہے گا اس ملک کا, وہ آپ کا برا نہیں چاہے گا. وہ آپ ہم سے, ہم آپ سے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح موقع دیتے ہیں عوام کو, قوم کو, کہ اپنی زندگیاں چینج کریں. یہ موقع ہے, بیٹھ کے اس کو سوچیں. اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے سوچ کے اپنی انا پیچھے رکھیں, پاکستان کو پہلے رکھیں. عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو تو کیا ان سے گفتگو کریں گے, کیا بات چیت کرنا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے خان صاحب سے میری ملاقات انشاءاللہ جس دن ہوئی تو میں کہوں گا خان صاحب آپ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سمجھیں کہ جس طرح لوگوں نے آپ سے پیار کیا کہ آپ کی تصویر ایک جب باہر آئے تو ملک سے وہ اس رنگ کا کپڑا ختم ہو جاتا ہے. جس طرح لوگ آپ کے پیچھے دیوانے ہیں, جس طرح ہم آپ کے قید کاٹ کے بھی پہلے سے زیادہ آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں, پہلے سے زیادہ ٹرینڈ ہیں. آپ نے ہمیں پریشر میں اچھا کھیلنا سکھا دیا, اور ہم اس وقت تیار ہیں کہ پاکستان کو آپ کی قیادت میں آگے لے کر جائیں. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب جلد ہی باہر ہوں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میاں اکرم عثمان صاحب موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. 2 سال کی یہ جو جیل کی زندگی ہے, جو یہ لاک اپ کی زندگی ہے, اس سارے کا حوال انہوں نے سنایا, اور سیاست کے حوالے سے بھی, اور جو مستقبل سیاست کا وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کی. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.